बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 जनवरी 2021 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज के शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। आपके सवालात जवाबात का सिलसिला भी शामिल होगा, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज शाम की पहली खबर के साथ। पब्लिक मकामात पर शीशे के इस्तेमाल से कोरोना लगने का खतरा। सऊदी अरब में वज़ारत सेहत और इंसदाद तंबाकू नोशी की कौमी कमेटी ने हदायत जारी की है कि सऊदी अरब में तमाम पब्लिक मकामात पर अनवा इकसाम की निकोटीन तंबाकू मसनूआत और शीशे के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार रखी जाए। औकात अखबार के मुताबिक वज़ारत सेहत ने हदायत की कि तंबाकू नोशी के इंसदाद के लिए मुबैना पाबंदी बरकरार रखना ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक मकामात पर तंबाकू के इस्तेमाल से अक्सर लोगों की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक होता है और इससे कोरोना लगने के खतरात बढ़ जाते हैं। वज़ारत सेहत ने यह हदायत आलमी इदारा सेहत की जानब से मिलने वाले एक ख़त के हवाले से जारी की, जिसमें तवज्जो दिलाई गई थी कि बाद मुल्कों में शीशे के इस्तेमाल की बहाली पर कोविड-19 के केसेस में इजाफा हुआ है। सऊदी वज़ारत सेहत ने इससे पहले मुतल्लिका इदारों के ताउन से मार्च 2020 में पाबंदी लगाई थी कि शीशा कहवाखानों और होटलों वगैरह पब्लिक मकामात पर इस्तेमाल न किया जाए। ये पाबंदी कोरोना से बचाने के लिए हिफाजती तदाबीर के तहत लगाई थी। अब इसे जारी रखने का फैसला कर लिया गया है। गैर मियारी दवाओं की रिपोर्ट न करने पर 1 लाख रियाल जुर्माना। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी SFDA ने कहा है कि अदविया और जड़ी बूटियों से तैयार करदा गैर मियारी और अशिया की रिपोर्ट ना करने पर 1 लाख रियाल का जुर्माना किया जाएगा। आदिल वेबसाइट के मुताबिक SFDA का कहना है कि अगर जड़ी बूटियों और फार्मेसियों में राइज दवाओं के गैर मौसर और गैर मियारी होने का इल्म हो जाए तो ऐसी सूरत में इदारों को मतला किया जाना ज़रूरी है। SFDA ने ट्विटर के अपने सरकारी अकाउंट पर बयान जारी करते हुए कहा कि अगर किसी दवा या जड़ी बूटी से तैयार करदा इलाज के बारे में ये मालूम हो जाए कि वो गैर मियारी या गैर मौसर हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो ऐसी सूरत में SFDA के मातहत साइंसी इदारों को इतला देना ज़रूरी है। इसकी पाबंदी न करने वाले दवासाज पर 1 लाख रियाल का जुर्माना किया जाएगा। SFDA ने कहा कि बसा औकात दवासाज इदारा अपनी खामियों को छुपाने की कोशिश करता है। खामी पता चलने के बावजूद दवा की मार्केटिंग जारी रखता है। ये काबिल मुआखज़ा अमल है। SFDA के मुताबिक मरीज़ और सेहत इदारे किसी भी दवा के बारे में जो गैर मियारी हो, उसके मनफी असरात आ रहे हों, उसकी इतला कर सकते हैं। ये इतला ऑनलाइन भी की जा सकती है। लूट मार में मुलव्वस 3 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए, 12 लाख रियाल बरामद किए गए। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने कहा है कि गोदामों तजारती मरकज़ में वारदातें करने वाले 3 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक रियाद पुलिस के तर्जुमान खालिद अल-कुरैशिस ने बताया कि वारदात करने वालों के कब्जे से 12 लाख रियाल बरामद हुए हैं। तीनों का ताल्लुक पाकिस्तान से है। इकामा कवानीन के खिलाफ वर्जी करके रहाइश पजीर थे। तर्जमान का कहना था कि चोरी की वारदातें करने वाले पेशा वाराना अंदाज में सरगर्म थे। तजारती मराकज़, गोदामों और स्टोर्स में ताले तोड़कर दाखिल होते थे और वहां से सामान उठाकर ले जाते थे। तीनों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। FIR दर्ज करके उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। अब कुछ बात होगी सऊदी अरब के बदलते हालात। आपके सवालात जवाबात से मुतालिक नए कानून में कफील सिस्टम का खात्मा होगा या नहीं। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के लिए मुलाजमत का नया कानून बनाया जा रहा है, जिसका आगाज़ 15 मार्च 2021 से होगा। नए कानून में बहुत सारी तब्दीलियां होने जा रही हैं, जिनसे गैर मुल्की कारकुन ही नहीं बल्कि जो मुकामी लेबर मार्केट है उसमें भी काफ़ी बेहतरी आने की उम्मीद है। नए कानून से मुतल्लिक अभी तक कवानीन के बारे में मुकम्मल वजाहत नहीं की गई। इस बारे में मुख्तलिफ वजारतें मामलात के तमाम पहलुओं पर गौर कर रही हैं ताकि जामे नुकात मुरतब करके उन्हें लागू किया जाए। इन्फो टीवी के सामीन की जानब से नए कवानीन के बारे में काफ़ी सवालात किए जाते हैं, जिनमें कफारत के सिस्टम और इसी किस्म के सवालात शामिल हैं। सामीन की जानब से मौसूल होने वाले बाद सवालात और उनके जवाबात आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फैसल खान कहते हैं, क्या मार्च में कफील सिस्टम ख़त्म किया जा रहा है? इस हवाले से वजारत अफरादी क़ुव्वत की जानब से, जिसे साबका वजारत मेहनत कहते थे, की जानब से वजाहत करते हुए बताया गया कि सऊदी अरब में कानूनी तौर पर कफारत का लफ्ज़ है ही नहीं। अब बात आती है नए कानून की। इस बारे में मुतल्लिका इदारे की जानब से कहा गया है कि गैर मुल्की कारकुनों के लिए बुनियादी अहमियत वर्क एग्रीमेंट की होगी, जिसकी बुनियाद पर गैर मुल्की कारकुन सऊदी अरब में रह सकेंगे।
سعودی عرب میں لیبر مارکیٹ کو جدید بنیادوں پر منظم کرنے کے لیے ماہر اور پیشہ ور کارکنوں کو ہی اہمیت دی جائے گی، جس کے لیے ملازمت تلاش کرنے والے کارکنوں کی تعلیمی قابلیت اور ان کا ایکسپیرینس بہت اہم ہوگا۔ یاد رہے کہ نئے قانون میں معاہدہ ملازمت انتہائی اہم ہوگا، جس کی بنیاد پر ہی اقامے کی تجدید اور دیگر معاملات کی انجام دہی ممکن ہوگی۔ ورک ایگریمنٹ کی بنیاد پر اقامہ کی تجدید کی جائے گی۔ جس کارکن کے پاس مصدقہ ورک ایگریمنٹ ہوگا اس کا ہی اقامہ تجدید ہوگا اور اسے ملازمت کے بہترین مواقع میسر آئیں گے۔ نئے قانون کے حوالے سے مزید تفصیلات آنے پر انفو ٹی وی میں اس کے بارے میں سامعین کو معلومات فراہم کر دی جائیں گی۔ تبریز پوچھتے ہیں، میں عمرہ پر آیا تھا، معلوم یہ کرنا ہے کہ آؤٹ پاس بن سکتا ہے یا نہیں۔ عمرہ ویزے پر آنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ مقررہ وقت پر واپس جائیں۔ ایسا نہ کرنے والے قانونی طور پر مجرم شمار کیے جاتے ہیں۔ نہ صرف غیر قانونی طور پر قیام کرنے والے بلکہ انہیں رہائش اور روزگار فراہم کرنے والے بھی قانون کی نظر میں برابر کے جرم میں شریک مانے جاتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے آؤٹ پاس بنانے کی، آؤٹ پاس قونصلیٹ سے بنایا جاتا ہے جہاں ویلفیئر کا شعبہ قائم ہے۔ آؤٹ پاس بنانے کے لیے قونصلیٹ سے رجوع کریں جہاں آپ کو تمام معلومات مل جائیں گی۔ جاپان میں کرونا وائرس کی ایک اور نئی قسم دریافت۔ جاپان میں کرونا وائرس کی ایک اور نئی تبدیل شدہ شکل کی تشخیص ہوئی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق غیر ملکی خبرساز ادارے کے مطابق جاپان کی وزارت صحت نے کہا کہ برازیل کی ایمازونا ریاست سے آنے والے 4 مسافروں میں کرونا وائرس کی ایک اور نئی شکل کی تشخیص ہوئی ہے۔ جاپانی وزارت خزانہ کے حکام کا کہنا تھا اس نئی شکل کا مطالعہ کیا جا رہا ہے۔ اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ موجودہ ویکسین اس نئے والے کرونا کے خلاف بھی کتنی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی جاپان آنے والے مسافروں میں تشخیص ہونے والی شکل تیزی سے پھیلنے والے برطانیہ اور جنوبی افریقہ کے کرونا وائرس کی قسموں سے بھی مختلف ہے۔ جاپان کے قومی ادارہ برائے متعدی امراض کے سربراہ تاکاجی واکیتا کا کہنا تھا کہ تاحال اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ برازیل سے آنے والوں میں تشخیص کی گئی وائرس کی یہ نئی شکل پھیلاؤ کے اعتبار سے وائرس کی دیگر شکلوں سے زیادہ خطرناک ہے یا نہیں۔ سعودی عرب میں 50 سال بعد برف باری۔ اسی ریجن کی کمشنری بل سمر کمشنری میں نصف صدی کے بعد زبردست برف باری ہوئی۔ یہ علاقہ سعودی عرب کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ برف باری نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے خوشی اور حیرت کا اظہار کیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق برف باری سے کھیتوں اور زرعی فارموں کے مناظر دلکش ہو گئے۔ بل سمر کے باشندوں نے برف باری کے مناظر کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی ہیں۔ ماہر موسمیات کا کہنا ہے اور بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے۔ بل سمر کا علاقہ سطح سمندر سے 3000 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں درجہ حرارت میں کمی واقع ہو گئی۔ 50 برس میں پہلی بار یہ منظر دیکھنے کو ملا ہے۔ تقریباً ایک ہفتے سے روزانہ بارش ہو رہی تھی۔ اکثر یہاں مطلع ابر آلود رہتا ہے۔ نیوم میں دا لائن کاربن کے اخراج سے پاک شہر جو فطرت کے قریب ہوگا۔ سعودی شہریوں اور عہدیداروں نے نیوم میں کاربن فری شہر کے قیام کا خیر مقدم کیا ہے۔ اتوار کو ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے کاربن فری شہر کے بنانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس شہر کو دا لائن کا نام دیا گیا۔ یہ کاروباری مرکز نیوم میں بنے گا۔ اس کی تعمیر کا آغاز رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں ہوگا۔ اس میں 10 لاکھ باشندوں کو رہنے کی اجازت ہوگی۔ اس نئے شہر میں نہ گاڑیاں ہوں گی نہ ہی گلیاں۔ یہ کاربن کے اخراج سے پاک ہوگا۔ یہ شہر فطرت کے قریب ہوگا۔ ماہر معاشیات معاذن السعیدی کا عرب نیوز کے ساتھ گفتگو میں اس شہر کے قیام کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس سے لوگوں کی کارکردگی میں بہتری آئے گی۔ کورونا کی تباہی۔ ملائیشیا میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ ملائیشیا کے بادشاہ سلطان العبداللہ نے ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے کورونا وبا کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ ایمرجنسی 1 اگست تک جاری رہے گی یا پھر اس سے پہلے کورونا ختم کرنے کے لیے جو لہر کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے ماہرین مشورہ دیں گے۔ سوموار کے روز بادشاہ کے ملک کے وزیر اعظم محی الدین یاسین سے ملاقات کے بعد ملائیشیا میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 2020 میں سونا کتنی بار مہنگا اور کتنی بار سستا ہوا؟ دنیا کے باقی ملکوں کی طرح سعودی عرب میں بھی سونے کی مانگ کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ اگر قیمت کے حوالے سے دیکھا جائے تو سعودی عرب میں 2020 کے دوران جولائی ایسا مہینہ تھا جب سونے کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا گیا۔ 1 جولائی کو قیمت 213 سے شروع ہوئی، مہینے کے اختتام پر 238 تک پہنچ گئی تھی۔ اس ایک ماہ میں سونے کا کاروبار کرنے والوں نے بہت اچھا منافع کمایا۔ اس طرح سال کے باقی مہینوں میں قیمت اتنی زیادہ نہیں بڑھ سکی تھی۔ تیراکی نہ جاننے کے باوجود ڈوبتے کو بچانے والا سعودی ہیرو عامر۔ ایک سعودی شہری نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک بھری ہوئی ندی میں ڈوبتے ہوئے بچے کو بچا لیا جبکہ وہ تیرنا بھی نہیں جانتا تھا۔
عرب نیوز کے مطابق ایک بچہ برساتی ندی کے کنارے سے پانی میں گر گیا، جو پانی کے تیز بہاؤ کے باعث سنبھل نہ سکا۔ ڈوبتے ہوئے بچے کو دیکھ کر اس ہیرو نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ عرب نیوز میں دکھائے جانے والی ویڈیو سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ ندی کے گدلے پانی کی سطح پر موجود ہے، جبکہ کچھ لوگ کنارے سے خوفزدہ حالت میں اسے دیکھ رہے ہیں۔ ایسے میں سعودی شہری عامل الشہری نے تیراکی نہ جانتے ہوئے بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور کسی حفاظتی اقدام کے بغیر ندی میں چھلانگ لگا دی۔ شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بھی پانی کے تیز بہاؤ کی نظر ہو گیا، لیکن کچھ ہی وقت میں عامر شہری بچے کے قریب پہنچ گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے بچے کو تیز بہاؤ سے اپنی جانب کھینچنے کی کوشش کی اور پانی سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔